بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ و بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے تم قریشی اور یتیمی خاندان سے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور وہ ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا، یتیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا، وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔